نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا رواہ مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مبعوث فرمایا ہے وہ سختی کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا اور نہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا مجھے بنایا ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے، اس کا ایک آخری ٹکڑا آپ کی خدمت میں یہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا لب لباب وہ بھی مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث واقعہ ایلا کے بارے میں ہے۔ واقعہ ایلا یہ غزوہ تبوک سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ اپنی بیویوں سے الگ رہے۔ مدینہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، بلکہ روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اوالی مدینہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو ان کے ایک انصاری صحابی، انصاری ساتھی جن کا نام اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے خبر دی کہ اے عمر، مدینہ میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سا واقعہ؟ پھر انہوں نے تفصیل بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حالانکہ یہ طلاق نہیں تھی، صرف ایک مہینہ آپ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے۔ اس کے کچھ اسباب بھی تھے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تحفہ گوشت کی صورت میں سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور انہوں نے واپس کر دیا۔ خیر، یہ بھی ایک معاملہ پیش آیا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچی۔ دوسرا واقعہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی کنیز تھیں، آپ کی لونڈی تھیں، اس حوالے سے پیش آیا۔ اور تیسرا ایک واقعہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے عصر کے بعد آپ کو شہد پلانے کے بارے میں پیش آیا۔ یہ کچھ اسباب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر کچھ پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانی کا حل فرما دیا۔ سورہ احزاب کی 2 آیات نازل فرما دی۔ فرمایا کہ اے میرے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زینت، دنیا کا مال چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ پھر میں تمہیں وہ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ رکھتی ہو اور یوم آخرت کا ارادہ رکھتی ہو، تو پھر یہ تو ایک بہت اچھا سودا ہے، یہ تو بڑا اچھا مال ہے۔ یہ سورہ احزاب کی 2 آیات نازل ہوئیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے آپ کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے۔ جب اندر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ خیر یہ ایک لمبی حدیث ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر تو وہ یہ مشورہ دیں کہ ٹھیک ہے تم دنیا کا مال لے لو اور آپ سے طلاق لے لو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی، روایت کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والدین سے یہ مشورہ کروں، اور یہ میرے والدین بھی آپ سے علیحدگی کے بارے میں مجھے مشورہ دے سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو آپ کی زوجیت میں آنا، یہ اتنا بڑا اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے یہ سعادت مندی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ میرے جو حصے میں آیا ہے میں اسے ضائع کیسے کر سکتی ہوں؟ پھر سیدہ عائشہ نے ایک درخواست کی، اللہ کے رسول میں تو آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، میں تو آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، مگر میری یہ درخواست ہے کہ آپ میری یہ بات دوسری اپنی بیویوں کو نہ بتائیں کہ میں آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، دوسری بیویوں کو یہ بات نہ بتائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم بھی میری بیوی ہو، وہ بھی میری بیویاں ہیں، میں ان سے یہ بات کروں گا۔ پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، اللہ نے تو مجھے ایک معلم، استاد بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آج 5 اکتوبر ہے اور پوری دنیا میں یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے، جسے ورلڈ ٹیچرز ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں اسکول اور کالجوں میں استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مگر شاید استاد اور شاگرد والا وہ رشتہ قائم نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ نہ شاگرد اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں، نہ شاید استاد ہی اس طریقے سے اپنے شاگردوں کو وہ تعلیم دلا پا رہے ہیں جو ان کا حق ہے۔ کہیں نہ کہیں تو نقص ہے۔ یہ دن منانے کا یہ مقصد کیا ہے؟ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ ایک چوٹی کا محدث، چوٹی کا عالم، وہ اپنے استاد کی اس طریقے سے عزت کرتا جیسے اپنے باپ کی کرتا ہے۔ اگر ہم استاد کی عزت سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے اسلاف سے سیکھیں، جو ہمارے اسلاف محدثین گزرے ہیں ان سے سیکھیں کہ استاد کی عزت ہوتی کیا ہے، استاد کہتے کسے ہیں۔ آج بھی یہ فرق تو ہمارے سامنے ہے کہ مدارس میں جتنی اساتذہ کی عزت کی جاتی ہے وہ باقی اداروں میں نہیں ہے۔ یہ تو مشاہدہ بھی ہے کہ مدارس میں اساتذہ کی زیادہ عزت کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں آداب سکھائے جاتے ہیں۔ استاد چاہے علوم کا ہو یا فنون کا، عزت تو بہرحال اس کا حق ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس تعلیم کے ساتھ اسلام کو بھی لے کر چلیں، اپنے بچے کو، اپنے شاگرد کو اسلامی تعلیمات سے بھی آگاہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہی ماحول پھر پیدا ہو سکتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی عزت کرنا شروع کر دے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر شاگرد اور استاد کا رشتہ کمزور ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے بہرہ ور نہیں ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ تو اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیں تو پھر ہمیں سال کے بعد یہ دن نہ منانا پڑے، بلکہ شاگرد کے ہر لمحہ اپنے استاد کی عزت اپنے دل میں رہے، وہ ہر وقت اپنے استاد کی عزت کرے اور اسے اپنے استاد کے مقام کا پتہ ہو، عزت کا پتہ ہو۔
تو ہمیں یہ معاملہ اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ، اس کے پہلے استاد اس کے ماں اور باپ ہیں۔ تو یہ یقیناً ایک بڑا گہرا رشتہ ہے۔ استاد چاہے کوئی بھی ہو، امام ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں، آپ مربی بھی ہیں، آپ معتب بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں۔ یعنی آپ کی جو ہمارے پاس آج تعلیمات ہیں، اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم ایک بڑے اچھے شاگرد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔